الحمد لله هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويزع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فاقرؤوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث ألا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ جل شانہ نے اسلام ایسا کامل اور مکمل بنایا ہے کہ مسلمان کو قیامت تک کے لیے کسی بھی لحاظ سے بالکل معذور، دینی اعتبار سے بالکل معذور نہیں بنایا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی جس قدر دینی ضروریات ہے ان سب کا حل اللہ تعالیٰ نے اس دینی اسلام میں رکھا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، جب وہ بچہ ہو تو ہر سال قد کے بڑھنے کے وجہ سے ان کا لباس بھی بڑھتا رہتا ہے، اور جب
زندگی کی ایک ایسی سطح پر پہنچ جائے، 20 سال 25 سال تک پہنچ جانے کے بعد ان کی جو قد ہے یہ ایک جگہ پر رک جاتی ہے، لہذا اس کے بعد ان کے کپڑے بھی ایک جگہ پر رک جاتے ہیں اور موت تک پھر وہی لباس اور وہی ناپ چلتا رہتا ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی آسمانی کتابیں اور صحائف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تو ان میں وقتاً فوقتاً نبی آتا گیا، احکامات بدلتے گئے، کیونکہ انسانیت کی ابتدا تھی، تو لہٰذا اب جب انسانیت اپنی عروج پر پہنچی اور انسانیت کا قد مکمل ہوا تو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کامل، اکمل اور مکمل شریعت عطا کی کہ اب انسانوں کو قیامت تک کے لیے کسی اور دین کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمام انسانوں کی دینی ضروریات، شرعی ضروریات جتنی بھی ہے وہ دینی اسلام سے پوری ہو سکتی ہے۔ دینی اسلام میں اللہ جل شانہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسانوں کے جتنے بھی مسائل آئیں گے ان تمام مسائل کا حل صرف اسلام دیتا ہے، صرف دینی اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جو آپ کو آپ کی مکمل رہنمائی کرتا ہے اور آپ کو زندگی کی کسی بھی موڑ میں بھٹکنے نہیں دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دینی اسلام کے اندر بدعت کو اور نئی چیز جس کو بندہ دین سمجھ کر اس پر عمل کرے، ہر ایسی چیز کو بدعت قرار دے کر ہمیشہ کے لیے قلعقمہ کر دیا اور فرمایا الا ان کل بدعت ضلالہ، کان کھول کر سن لو، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ تک پہنچا دینے والی ہے۔ لہذا قرآن میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر انسانی زندگی کی تمام ضروریات کا حل موجود ہو، وہ کامل اور مکمل ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمام نعمتیں تمہارے اوپر تام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور قیامت کے صبح تک کے لیے اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسندیدہ مذہب قرار دے دیا، پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ لہذا خاص طور پر مسلمان کو تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیات قرآن اللہ نے دیا ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین زندگی محمد الرسول اللہ کی زندگی، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک بہترین زندگی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے، تو قیامت تک کے لیے ان کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت ان کو دیا ہے، فرمایا انی ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اے میری امت میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑو گے تو ہرگز تم بالکل جو ہے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ تعجب ہوتا ہے
کہ جب بھی مسلمان غیر کی طرف دیکھتا ہے اور غیر کے تہوار اور غیر کی مختلف قسم کے رسم و رواج اور بدعات کی طرف دیکھ کر اس کو اختیار کرتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج اس امت مسلمہ کو کیا ہوا۔ یہ تو رہبر تھا، یہ تو ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈالنے والا تھا، اور آج یہ خود بھٹکتا پھر رہا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ خود بھٹکتا پھر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ یہ قرآن کو دیکھتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بھٹکتا بھی پھر رہا ہے، مار بھی کھا رہا ہے، اور اس سے زیادہ یہ کہ ساری اقوام ان کا مذاق بھی اڑا رہی ہے۔ عزت بھی ختم ہو گئی اور ناموس بھی ختم ہوا اور مکمل طور پر سب کچھ تباہ و برباد ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو حضور نے ایک واضح راستہ دیا تھا قرآن کی شکل میں، اپنی زندگی کی شکل میں، جب اس کو چھوڑا تو گمراہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ شام کے بہترین مٹھائی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور آپ کو کہنے لگے، سپاہی نے کہا حضرت یہ شام کی بہترین مٹھائی ہے، اعلیٰ مٹھائی ہے، تو آپ نے تھوڑا سا چکھا اور پھر کہنے لگے، پھر فرمانے لگے کہ یہ ہے تو بڑی لذیذ اور ہے تو بڑی مزیدار، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ اس کی وجہ سے باپ بیٹے کا دشمن ہوگا، بیٹا باپ کا دشمن ہوگا، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، یعنی دنیا کو اپنی زندگی اور ترجیحات اول میں سے دنیا کو ترجیح دیں گے، آخرت کو چھوڑ دیں گے اور دینی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے۔ لہذا مسلمانوں کے اندر بھی اتفاقی اور مار داڑ گر گر یہ مسئلے پیدا ہوں گے۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے، بنیادی طور پر ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا۔ یقین جانیے جب مدائن شہر فتح ہوا اور لوگ خوش ہو رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ مال اتنا زیادہ آیا کہ مدینے کے اندر مال کے ڈھیر لگ گئے۔ اگر ایک آدمی اونٹ کے اوپر بیٹھ جاتا تو اس کو ڈیری کی جو ہے پرلے طرف کڑا آدمی ان کو نظر نہیں آتا تھا، اتنا مال آ گیا۔ اور وہ کسرا کا قالین جو سونے کے تاروں کا بنا ہوا تھا، جو کہ اس زمانے میں 80,000 درہم کا بکا، اور وہ سونے کا تاج، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں میں نچاور کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ اموال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کیے، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر مسلط کر دیا اور ہم ان پر مسلط ہوئے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مسلمان ان میں لگ کر دین کو بھول جائے گا، اور جب دین کو بھول جائے گا تو یہ کافر مسلمانوں پر مسلط ہو کر سب کچھ چھین لیں گے۔ آج اس منظر کو وہ جو درویش اور جو ہے دور اندیش شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1400 سال پہلے فرما گئے، آج ہم اس تمام نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لہذا بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آج مسلمان کرسمس ہو، چاہے کرسمس کے علاوہ ہولی ہو، اور اس طرح مندر بنانے ہو اور مندروں کی حوصلہ افزائی ہو، اور اس طریقے سے گردوارے بنانے ہو اور ان کی حوصلہ افزائی ہو، یہ سب
کچھ جو ہم کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری معاشرت الگ ہے، ہماری اخلاقی زندگی ایک عجیب ہے، اور ہمارا مذہبی عجیب ہے، اور ہر چیز ہمیں مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علیحدہ ضابطۂ حیات دیا ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا زینہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان کے پاس جب وہ نعمت نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے جب ہولی آتی ہے تو یہ ہولیوں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جب کرسمس آ جاتا ہے تو یہ کرسمس کے کیک کاٹنے کے اندر شریک ہو جاتا ہے، اور جب اس طرح مختلف قسم کے غیروں کے تہوار آتے ہیں تو ہر جگہ مسلمان کڑا نظر آتا ہے۔ کبھی یہ بینر لگا دے گا، کبھی یہ اپنے کاروبار کو بند کر دے گا، اور کبھی جو ہے یہ ہیپی کرسمس کے نعرے لگائے گا، اور کبھی جو ہے نا یہ ہولی کی مبارکباد دے گا، اور کبھی یہ جو ہے بتوں کے آگے جھکے گا، کیونکہ اس سے ہمارے بھائی ہندو خوش ہوں گے، لہذا اس وجہ سے یہ بتوں کے آگے جھکتا ہے۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لیے جھکنا پسند نہیں فرماتے تھے کہ میرے لیے کوئی جھکے، حضور علیہ السلام اپنے لیے کڑا ہونا پسند نہیں فرماتے تھے کہ میرے لیے کوئی کڑا ہو، لہذا اگر مجلس لگی ہوتی تو فرمایا کہ مجلس کی آداب یہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے کڑا نہ ہو، آنے والا آ کر بیٹھ جائے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی اور زندگی کی تعلیمات ایسی ہے، جبکہ آج کا مسلم جو چیز ان کو نظر آتی ہے، چاہے اسلام اس کی اجازت دے یا اسلام اس کی اجازت نہ دے، یہ جا کر جھک جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ تو ان کو اپنی زندگی کا پتہ، نہ اپنے نبی کی زندگی کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، لہذا اس وجہ سے یہ بالکل اپنے اندر ایک تشنگی محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ قرآن اور حدیث فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کے اندر مسئلہ ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تو لہذا یہ نہیں ہے کہ بغیر معلومات کیے آپ عمل کرنا شروع کر دو۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس فن کے ماہر ہے اور جو اہل علم ہے، جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث کے علم سے بہرور فرمایا، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے پاس جا کر ان سے پوچھ لے کہ آج ہم کرسمس منانے جا رہے ہیں اور ہم ہولی ڈے منانے جا رہے ہیں اور مختلف قسم کے کافروں کے تہواروں میں ہم شرکت کر رہے ہیں، آیا ہمارے لیے ان تہواروں میں شرکت کرنا جائز ہے بھی کہ نہیں؟ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 عید دیے، اور یہ 2 عید ہے ہمارے، اور یہ ہمارے خوشیوں کے دن ہے، ہم اس کے اندر اپنی خوشیاں منائیں، یہ اسلام نے ہمیں دیا۔ اس کے علاوہ یہ ہم سالگرہ مناتے ہیں، یہ ہولی ڈے مناتے ہیں، یہ بسنت مناتے ہیں، اور یہ جو ہے مختلف قسم کے جو تہوار، یہ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ لوگ ان کو ایک مذہبی تہوار کی بنیاد پر مناتے ہیں، اور مسلمان کو کسی بھی صورت میں غیر کی مذہبی تہوار میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کی اجازت ہی نہیں ہے سرے سے۔ ورنہ کوئی بتائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، اور یہ 1400 سال گزرے ہیں، اور ان 1400 سال میں ہمارا جو بالکل ابتدا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کبھی ثابت ہے کہ آپ نے ان کو کبھی کرسمس کی مبارکباد دی ہو؟ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفاء آئے ہیں، صحابہ کی 1,25,000 صحابہ سے زیادہ گزرے ہیں، کیا ان کی زندگیوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی تابعین گزرے ہیں، تبھی تابعین گزرے ہیں؟ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ صحابہ کا زمانہ، یہ تابعین کا زمانہ، یہ تبھی تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کسی امام نے کرسمس کے جواز کا فتویٰ دیا ہو؟ تمہارا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہے، کسی بھی مشرب کے ساتھ
ساتھ تمہارا تعلق ہے، آپ حنفی ہے، آپ شافعی ہے، آپ حنبلی ہے، آپ دیوبندی ہے، آپ بریلوی ہے، آپ اہل تشریع ہے، آپ جو ہے اہل حدیث ہے، جس مسلک اور مشرب کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، یہ بتائے کہ کیا اس مشرق، اس مسلک اور مشرب کے بڑوں نے آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ آپ ان کے تہواروں میں شرکت کریں، ان کے ہاں جائیں؟ جا بجا فقہ کی کتابوں میں متون کے اندر جا بجا یہ ہے مستقل صراحتیں ملتی ہے کہ یہود و نصارہ اور مختلف قسم کے لوگوں کی عیدوں میں شرکت کرنے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ تو کس بنیاد پر ہم اس کے اندر شرکت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ یقین جانیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں، علماء سے پوچھا نہیں، حالانکہ ہمیں تو باقاعدہ قرآن دیا گیا تھا، احادیث دی گئی تھی، اور پھر ہمیں علماء کے ساتھ قرآن نے جوڑا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ یہ حضرت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ہم اہل الفقہ والخیر، یہ جو اولی الامر ہے اس سے اہل فقہ اور اہل خیر مراد ہے۔ لہذا کب ہم نے ان کے پاس جا کر کبھی تحقیق کی ہے کہ آیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ لہذا یہ جو کرسمس ہے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر یہ لوگ مناتے ہیں، اور کرسچن جو ہے اپنے آپ کو جو عیسائی کہتے ہیں، یہ جو ہے نا بطور یعنی ان کی خوشی کی اور بطور میلاد کے مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کو یہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، حالانکہ لفظ کرسمس جو ہے یہ ایک انگلش کا لفظ ہے، کرائسٹ اور ماس کا مرکب ہے۔ کرائسٹ کا معنی ہے مسیح علیہ السلام، اور ماس کا معنی ہے اجتماع۔ تو کرسمس کا مطلب یہ ہوا، پھر آگے جو ہے نا کثرت استعمال کی وجہ سے کرائسٹ ماس سے یہ کرسمس بن گیا ہے، اور اس کا معنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اجتماع کا دن، یعنی مسیح علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھے ہونا۔ حالانکہ یہ باقاعدہ طور پر اناجیل اربعہ میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کسی نے اس کو منایا ہو، اور جو ہے نا جو باقاعدہ طور پر مختلف قسم کے 4 اناجیل ہے ان میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ منایا گیا ہو۔ یہ تو بعد کا اختراع ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے نا یعنی انہوں نے منانا شروع کر دیا، وہ ان کا اپنا ذاتی اختلاف ہے، میں اس وقت وہ اختلاف بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تو مسلمان کو رو رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے تھا وہی بات ہے، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ فرمایا کہ بالکل ہم نے اپنی اسلام کی کشتی کو اور اپنے دین کی کشتی کو خود ڈبونا شروع کر دیا ہے، اور خنجر اور تلوار اور نیزوں سے ہم اسلام کی کشتی کو خود ہی چلنی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اہل دین سے، اہل علم سے پوچھتے تو آج ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑتا۔ لہذا یہ عقیدہ ہے ان کا کہ 25 دسمبر کو ایک عقیدہ، ان کے مختلف عقیدے ہیں، ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کیا مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ لہذا ان کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے۔ بعض فرقوں کا یہ عقیدہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے، اور ساتھ ہی یہ جو کرسچن ہے یہ کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یاد رکھنا، جو بندہ ہوتا ہے وہ خدا نہیں بن سکتا، اور جو خدا ہو، جو رب ہو، وہ جو خالق ہو، وہ کبھی مملوک اور مربوب اور اسی طریقے سے مخلوق نہیں بن سکتا۔ یہ نظام ہے، عبدیت کی منافی ہے حال
خالق ہونا اور خالق کی منافی ہے عبد ہونا۔ لہذا ان کا عقیدہ یہ ہے، قال انی، اللہ تعالی، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو آپ نے ایک تین کا ہاتھ میں اٹھا کر کہا، نجاشی نے فرمایا رب ذوالجلال کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی ہی تھی، نہ اس سے کم تھی اور نہ زیادہ تھی، بالکل قرآن نے صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی منظر کشی اور آپ کی سیرت بیان کی ہے، اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے، نجاشی مسلمان ہوئے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تو ان کا یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنا، بعضوں نے کہا کہ اصل میں تین مل کر، یعنی خدا اور مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں مل کر یہ نا خدا بنتے ہیں، جس کو اقنوم ثلاثہ کا عقیدہ کہا جاتا ہے، یعنی تینوں، جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے کہ یہ تین مل کر خدا بنتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھے، بس آسمان سے زمین پر اتر آئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئے تھے، اور پھر جس کو عزت دینی تھی عزت دی، جس کو زندہ رکھنا تھا زندہ رکھا، جس کو مارنا تھا مار دیا اور واپس چلے گئے۔ یہ مختلف عقیدے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ جل شانہ کے بندے ہیں۔ جب وہ اللہ کے بندے ہیں تو پھر وہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہے اور خود خدا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی بندے ہیں جیسے کہ عام انبیاء اللہ کے بندے ہیں، ایسی ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ جل شانہ کے بندے ہیں۔ جبکہ یہ لوگ ایک یعنی ان میں ایک فرقے کا عقیدہ یہی ہے کہ خدا نے 25 دسمبر کو جنا، اور ایک کا یہ ہے کہ مریم نے جنا، لیکن حضرت مریم کے اوپر یہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ اور اللہ کے روح تھے، اور ان کا باپ نہیں تھا، ان کی ماں تھی حضرت مریم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا کہ جو ماں باپ کی ملنے سے بچے کو پیدا کر سکتا ہے، وہی اللہ بغیر باپ کی بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا اس کو تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، تو اللہ جل شانہ نے خود ہی فرما دیا کہ عمران کی بیٹی مریم جنہوں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یوسف نامی ایک شخص کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، جو کہ آپ کا منگیتر تھا، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ انہوں نے زنا کیا، اور اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام اس سے وہ حاملہ ہوئی۔ لہٰذا یہ نظریہ سراسر مکمل طور پر اسلام کے خلاف ہے۔ اب جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور بطور وہ ایک مذہبی تہوار کے وہ اس طریقے سے وہ منانا چاہتے ہیں کرسمس ڈے کو، تو لہٰذا ہرگز اس صورت کے اندر مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اس انداز میں بھی بیان کی گئی ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم، اللہ جل شانہ نے آپ کو چن لیا ہے اور عالموں کی عورتوں میں، تمام عالم کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا کی ہے بطور طہارت اور پاکی کے،
کہ آپ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ پاک دامن عورت ہے، اپنے زمانے کی جتنی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں میں آپ کو اللہ جل شانہ نے زیادہ پاکیزگی عطا کی ہے۔ تو قرآن تو حضرت مریم کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قدرت کی نشانی بتاتا ہے اور اللہ جل شانہ کا بندہ بتا دیتا ہے۔ لہٰذا جتنی بھی کرسچن ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یا تو عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام تینوں میں کا تیسرا ہے، اور یا جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ یہ تین قسم کے عقائد ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جو کرسمس ہے یہ لوگ بطور مذہبی تہوار کے مناتے ہیں، لہٰذا اور موسیٰ علیہ السلام کے سالگرہ کے طور پر ان کو مناتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ 25 دسمبر کو ہے یا نہیں، اس میں تو خود ان کی کتابوں میں اختلاف ہے۔ لیکن بہرحال مسلمان جب یہ اس کو اپنے مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں تو پھر مسلمان کو بہت ہی دور رہنا چاہیے، اور اس کے لیے دکانوں کو بند کرنا، کاروبار کو بند کرنا، اور اس میں اہتمام کے ساتھ شرکت کرنا، اور اس طور پر جو ہے نا اس کے اندر بینر بنانا، یہ ساری کے ساری امور جو ہے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ یہ کام کرنے سے پہلے ضرور ضرور وہ علماء سے اور اہل علم سے رجوع کرتے اور پوچھتے کہ آیا یہ چیزیں ہمارے لیے اس کا استعمال جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے تو قیامت کے دن پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہٰذا اس قسم کے تہواروں میں شرکت گویا ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اس اعتبار سے بھی منع۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود من استطعتم، یہود کی مخالفت کرو جہاں تک تمہارے اندر طاقت ہو، تم یہود کی۔ اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کا روزہ رکھا اور آپ کو بتایا گیا کہ اس دن جو ہے وہ یعنی یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس سال میں نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 90 کا روزہ بھی ملاؤں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ خالف الیہود من استطعتم، یہود حیض کی حالت میں بیوی سے مکمل طور پر اجتناب کرتے تھے۔ اسلام نے فرمایا، اسلام نے آ کر ہمیں ہدایت دی کہ حیض کی حالت میں عورت کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے برتن الگ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو علیحدہ کمرے میں بند کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ تم حیض کی حالت میں کر سکتے ہو۔ ان کے ہاتھ سے کھانا بھی کھا سکتے ہو، اور اسی طریقے سے ان کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے بھی جو ہے تم پہن سکتے ہو، اور جو ہے نا جتنے بھی ان کے ہاتھ کے کام ہے وہ سب درست ہے۔ اور جو ہے یعنی ان کے ساتھ سوائے جماع کے اور جتنے بھی امور ہے ان سب کو اسلام نے جائز قرار دیا۔ وجہ اس کی یہی ہے، اور اسی پر یہود بھی سیخ پا ہو گئے تھے کہ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی مخالفت کی۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، جب تو یہود کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے اور ان کے کرسمس اور ان کے تہواروں میں شریک ہوتا ہے، تو پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گنبد خضرا میں کیا گزرتی ہوگی، اور قیامت کے دن تو پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی کر سکے گا یا نہیں۔ حضور علیہ السلام جب جام کوثر پلا رہے ہوں گے اس وقت تمہیں جام کوثر ملے گی یا نہیں ملے گی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو اسلامی تہواروں کو اور جو ہے اسلام نے جن جن چیزوں کی آپ کو اجازت نہیں دی تھی آپ نے ان چیزوں کو اختیار کر دیا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی سنت، حضور کی زندگی کی مخالفت کی تو کیا بنے گا؟ لہذا پوری امت مسلمہ کو اس پر توبہ کرنا چاہیے اور جو ہے ہر مسئلے کے اندر علماء سے معلومات کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود من استطاعتم، اور فرمایا کہ عجز الشوارب ورخو اللحا خالف المجوس، فرمایا کہ اپنے مونچھوں کو کترایا کرو، اپنے مونچھوں کو کتر لیا کرو اور داڑھیوں کو چھوڑ لیا کرو، مجوس کی مخالفت کر لیا کرو، کیونکہ مجوس داڑھیوں کو منڈواتے ہیں اور بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، یعنی جس قدر غیروں کے طور طریقے تھے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل طور پر اس سے منع ہونے کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شتمن ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی، کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ ان کے لیے یہ مناسب تو نہیں تھا کہ یہ مجھے گالیاں دے اور یہ مجھے برا بلا کہے۔ وَكَذَّبَنِي ابن آدم وَمَا يَنبَغِي لَهُ أَن يُكَذِّبَنِي، اور ابن آدم مجھ کو جھٹلاتا ہے اور یہ اس لائق تو نہیں تھا کہ یہ مجھ کو جھٹلاتا۔ اب جب صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ابن آدم کس طرح اللہ کو گالیاں دے سکتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کو جھٹلا سکتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بندہ اللہ جل شانہ کو گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جی اللہ جل شانہ کا بیٹا ہے، اللہ جل شانہ کا کے لیے بیٹا قرار دینا یہ اللہ جل شانہ کو گالی دینے کی مترادف ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، زمین میں دراڑے پڑ جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جھک کر گر جائے، زمین کے برابر ہو جائے، کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کی طرف، لوگوں نے رحمان کی طرف ولد کی نسبت کر دی، اولاد کی نسبت کر دی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے تو یہ لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو ولد بنائے، کسی کو بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سب کے سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب کے سب رحمان کے بندے ہیں، اور بندہ رب نہیں بن سکتا اور رب بندہ نہیں بن سکتا۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے اور لم یلد، انہوں نے کسی کو نہیں جنا، نہ ان کے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نہ اصول ہے نہ فروع ہے، نہ اصول ہے نہ فروع ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ان کا کوئی مثل اور ہم مشابہ ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کا مشرکین مکہ نے کہا تھا انتسب لنا ربنا، کہ ہمارے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یہ اس قدر عظیم گناہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین جو ہے وہ پھٹ جائے، پہاڑ گر جائے۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کا پانی جو کارا ہوا ہے روئے زمین پر اس گناہ کی وجہ سے ہوا ہے کہ لوگوں نے رحمان کی طرف
اولاد کی نسبت کر دی، اور فرمایا کہ جو ہے نا بعض درختوں پر جب کانٹے ظاہر ہوئے تو فرمایا یہ بھی اس وجہ سے ہوئے کہ لوگوں نے رحمان کی طرف ولد کی نسبت کر دی، اور بعض درختوں نے پل دینا چھوڑ دیا، فرمایا یہ اس وجہ سے کہ لوگوں نے رحمان کی طرف ولد کی نسبت کر دی۔ یہ اس قدر عظیم گناہ ہے۔ تو جب یہ لوگ رب کے لیے ولد اور اولاد جو ہے بناتے ہیں اور اولاد کی نسبت کرتے ہیں رب کی طرف، اور آپ ان کو کہتے ہیں ہیپی کرسمس، تجھے کرسمس مبارک ہو، تو یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عبرتناک سزا اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمارے اوپر نازل نہ ہو۔ لہذا اس وجہ سے میری تمام امت مسلمہ کو گزارش ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور جو ہے جب بھی کوئی نئی چیز مسلمانوں کے اندر پیدا ہو تو اس میں ضرور معلوم کر لیا کرے کہ آیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ہمارے لیے ناجائز ہے۔ اس میں پھر اس کے بعد ایک عجیب بات اور جو ہے کرسمس ٹری، یہ کرسمس ٹری جو ہے یہ بھی بالکل 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں جو ہے کرسمس کا حصہ بنا، اس سے پہلے بالکل اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ ایک برطانوی راہب جرمنی میں ایک قصبے کے اندر اس نے جو ہے لوگوں کو معجزہ ظاہر کرنے کے لیے اور جو ہے اپنی کرامت بتانے کے لیے انہوں نے ایک بڑے درخت کو گرایا، کہا کہ یہ مقدس نہیں ہے۔ اسی جگہ پر ایک چھوٹا سا پودا صنوبر کا تھا، وہ جو ہے ٹوٹنے سے بچ گیا، تو اس نے کہا کہ جی یہ ہے زبردست قسم کا ایک مقدس درخت ہے۔ حالانکہ قرآن اس صنوبر کے درخت کا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور نہ اس درخت کا تعلق ذرہ برابر جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی ذرہ برابر بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک تو صاف طور پر یہی کہتا ہے کہ جب حضرت مریم کو درد ذہ محسوس ہوا تو جب محسوس ہوا تو انہوں نے جو ہے ایک کھجور کے درخت کو ٹیک لگایا، اور فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ فرمایا کہ ایک درد ذہ ان کو ایک کھجور کے تنے کے پاس لے آئی، یعنی کھجور کے تنے کی طرف انہوں نے ٹیک لگایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو ہے کھجور کرسمس ڈے کے اندر اگر انہوں نے کرسمس ٹری جو ہے وہ بنانا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کھجور کو بنا دیتے۔ میں اس کی جواز اور عدم جواز کی بات نہیں کرتا، لیکن ان کو پتا ہے کہ کھجور جو ہے یہ ایک ایسا درخت ہے کہ اسلام کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ مدینے کے اندر کھجور، صحابہ نے کھجوریں کھائی، اور جو ہے نا آج بھی عربوں میں کھجور کی تمر کی بڑی جو ہے بہت اکرام کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مثال بھی دی کہ مومن کی مثال کھجور کی درخت کے مانند ہے۔ لہذا ان کو چونکہ بہت زیادہ اسلام سے بغض ہے، اس وجہ سے اس نے کرسمس ڈے کے طور پر کھجور کے بجائے صنوبر کے درخت کو، حالانکہ وہ صنوبر کا جو درخت ہے وہ بھی تقریباً 7ویں صدی عیسوی میں جو ہے نا جا کر ان کے کرسمس کا حصہ بنا، اس سے پہلے کرسمس کے اندر اس کا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ بہرحال یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بسنت ہے، یہ بھی جو ہے ہندوؤں کا ایک جو ہے نا ہندوؤں کا تہوار ہے، اور اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہولی ہے یہ بھی ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، اس سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جتنے بھی تہوار ہے ہمیں صرف اسلام نے 2 تہوار سکھائے ہیں۔ ایک تہوار جو ہے نا وہ کیا ہے، ہمارے 2 عید ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود ان عیدوں کو منایا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے، اور مومنوں کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ اور جس طریقے سے اسلام نے ہمیں عیدین منانے کی
تاکید فرمائی، ہمیں بس اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ جتنے رسم و رواج ہے ان سے بچنا چاہیے۔ سالگرہ کا کیک ہے، یہ بھی سالگرہ کا کیک کاٹنا، جو لوگ اللہ جل شانہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، ہم ان کے لیے ہم سالگرہ کا کیک کاٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سالگرہ کا کیک کاٹنے میں شریک ہوتے ہیں، مبارکباد دینے میں شریک ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھنا، اگر اس جگہ کوئی عذاب نازل ہو تو اس عذاب کے اندر یہ مسلمان بھی لپیٹ میں آئے گا، لہذا اس سے شدید بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے۔ باقی اگر یہ چیزیں ہم یہود و نصارہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں اور ان کی دلجوئی کے لیے کر رہے ہیں تو یاد رکھو قرآن کا اعلان ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے نبی جی اور نبی کے واسطے پوری امت مسلمہ کو خطاب ہے، چاہے جس رنگ کا ہو، جس نسل کا ہو، جس مسلک اور مشرب کا ہو، اعلان ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہ ہرگز یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کا اتباع نہ کریں۔ یہ مسئلہ نظریات اور مذہب کا ہے، یہ یکجہتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نظریات اور مذہب کا مسئلہ ہے۔ ان کے نظریات الگ ہے، ان کے عقائد الگ ہے، لہذا ہرگز جب نظریات ہی الگ ہے، عقائد ہی الگ ہے تو یاد رکھو نظریات اور عقائد ہی بندے کو اکٹھے کر دیتا ہے، لہذا یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور یہ کبھی آپ سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔